وقت کیا ہے؟ دنیا میں قبل مسیح سے لے کے اب تک بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا، ہو بھی نہیں سکے گا۔ اس کے لیے مذہبی کتابوں میں مختلف الفاظ ہیں اور ہر زبان میں اس کے لفظ مختلف۔ زمانہ آپ کہہ لیتے ہیں، دہر، اور ایک روایت تو بہت مشہور ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو کہ میں زمانہ، یعنی وقت کو گالی نہ دو، میں وقت ہوں۔ میں وقت ہوں کیا کہ جیسے میری حقیقت تمہیں معلوم نہیں، ویسے ہی وقت کی حقیقت بھی تم معلوم نہیں کر پاؤ گے، اس لیے جس کی حقیقت ہی تمہیں معلوم نہیں اس کو گالی کیوں دیتے؟ اب جب جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ برا وقت آ گیا، اچھا وقت آ گیا، تو وہ وقت کی طرف برے اور اچھے کی نسبت اضافی ہے، نسبت اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کہتے ہیں نا برا وقت اور اچھا وقت، تو یہ برے اور اچھے کی نسبت وقت کی طرف اضافی ہے۔ وقت اپنی ذات میں برا اور اچھا نہیں، اس کے اندر وہ چیز جو ہمارے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ ہمارے لیے اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا وقت، اگر ہمارے لیے بری ہے تو ہم کہتے ہیں برا وقت۔ جیسے ایک ہی فعل جس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اوقات کے اعتبار سے یا مختلف قوانین پر عملداری کی بنیاد پر اچھا اور برا ہو جاتا ہے، تو یہ نسبت اضافی ہے اچھا اور برے کی وقت کی طرف۔ وقت کی حقیقت کیا ہے؟ فلسفیوں نے مغز ماری کی ہے، اس پر کوشش کی ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کا برآمد نہ ہونا یا ظاہر نہ ہونا یا واضح نہ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنہوں نے کوشش کی ہے تو انہوں نے کوشش ہی غلط کر دی، کوشش کی ہے، بہرحال اس کوشش کی بنیاد پر بھی انسان کو فوائد حاصل ہوئے ہیں کہ وقت کی رفتار کے بارے میں مختلف نظریے قائم ہوئے ہیں۔ روشنی کی رفتار اس میں سے نکلی ہے، پھر روشنی کی رفتار کے برابر اگر کوئی آتا ہے تو وہ ماضی حال مستقبل میں سے نکل جاتا ہے، اس پر بات ہوتی رہی ہے۔ پھر اس سے آگے جو فرشتوں کا زمین پر اترنا یا فرشتوں کا آسمان کے اوپر چڑھنا، ایک لحظہ میں، ایک لمحہ میں جبریل کا 7ویں آسمان سے زمین پر آ جانا، یعنی یہ اگر ہم اس چیز کو طے کر لیتے ہیں کہ جو روشنی کی رفتار سے، اب روشنی کو عربی میں نور کہیں گے نا، تو ہم تو کہتے ہیں پہلے ہی کہ جبریل نور ہے۔ اب اگر کوئی سائنسی طریقے سے کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز 7ویں آسمان سے یہاں تک اتنے فاصلے میں ایک لحظے میں پہنچ جائے، تو خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص جو چیز روشنی کی رفتار سے چلتی ہے اس کے لیے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو وہ جبریل تو خود نور ہے، تو پھر اس کی کتنی رفتار ہے؟ خیر یہ بات تو ان مضامین میں بیان ہوئی ہیں جو میٹا فزکس سے ماورائیت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو ماورائیت کے دوسری طرف فزکس کا دائرہ کار ہے، مادہ اور مواد کا دائرہ کار ہے، آئٹم اور سیل کا دائرہ کار ہے، انرجی کی مختلف شیپس کی یہ جو آب و گل کا جہان ہے، اس کے اندر بھی کوشش کر کے ہم جان سکتے ہیں کہ سپیڈ کیسے بڑھائی جا سکتی، تو اس میں یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے۔ آگے اور بھی کئی باتیں ہوں گی اور ان کی بنیاد پر پھر بات آگے چلتی رہے گی۔ بہرحال ہم اس مختصر جو ہے وہ مختصر وقت میں، میں بھی کہہ رہا ہوں مختصر وقت میں مختصر بات کرتے ہیں، تو وقت کو میں نے مختصر کہہ دیا کہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے۔ وقت کو میں نے لپیٹ نہیں لیا کہ وقت میرے لیے لپٹ گیا ہے کہ وہ مختصر ہو گیا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وقت کے اندر میرا دائرہ کار آپ کو خطاب کرنے کا وہ اتنے منٹ ہے جو ہم نے طے کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں وقت کی حقیقت کو جانے بغیر یہ کہوں گا کہ اس کے بعد میں دوسرے کام میں لگ جاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں نا وقت گزر گیا، وقت نہیں گزرا، میرا ذاتی خیال ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وقت نہیں گزرتا، وقت کے ساتھ یا وقت کے اندر جو کچھ ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت گزر گیا، تو گزرا کون ہے؟ جو وقت میں موقت تھا وہ گزرا ہے، وقت وہیں کھڑا ہے، یعنی کچھ نہ ہوتا تو پھر بھی وقت تھا، کچھ ہے پھر بھی وقت ہے،
کچھ نہیں ہوگا پھر بھی وقت ہوگا۔ اچھا، یہ جو اوقات کا ہم نے جو ایک دائرہ کار بنایا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور یہ ساری جو آیتیں ہیں کہ اس سے تم اپنے دن بنا لیتے ہو، اور اس دور میں یہی طریقہ تھا کہ قمری طریقہ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انسان نے اپنے دائرہ کار سے، یہ تو ایک فطرت کا نظام تھا نا، جان جاتے تھے کہ سورج چونکہ اب یہاں پر ہے تو یہ وقت ہوگا، ظہر کا ہے، یہاں آ گیا تو یہ ہو گیا، یہ ایک مثل سایہ یا دو مثل سایہ، اس طرح پھر وہ گھڑی ایک برآمد ہو گئی، گھڑی ایجاد ہو گئی، گھڑی نے وہ سارے کے سارے سیکنڈ لکھ دیے۔ اب گھڑی کیا ہے؟ وہ ٹک ٹک کر کے اصل میں اپنا دائرہ پورا کرتی ہے، دائرہ پورا کرنے کے بعد یعنی 12 بجنے کے بعد پھر 1 پہ چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ 12 بجتے ہیں تو پھر اسی 1 پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم نے پھر خود اندازے مقرر کیے دنیا میں کہ یہ فلاں عیسوی ہے، یہ ہجری ہے، ہم اس کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پیچھے گزرتا جا رہا ہے، آگے ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اعتبار سے ہے سارا کچھ، ورنہ وقت جو ہے وہ اپنی اصل پر اسی طرح ہی ہے جیسے ہے۔ لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ وقت نہیں گزرا، وقت کے اندر جو کچھ موقت ہے وہ۔ دوسری جو ایک بات عام عربی میں یہ سنائے جاتے ہیں، کلو امر مرہون باوقاتہا، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ مراد یہ ہے کہ وقت کی حقیقت کو ڈسکس نہیں کر رہے، یعنی وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا، ترتیب خراب کر کے نہیں ہوگا۔ یعنی ہم 3 سالہ بچے سے توقع رکھیں کہ وہ 47 سال کا کوئی بوڑھے کا کوئی کام اس جیسا کام کرے گا، تو وہ کام وہاں پر جا کر ہی کرے گا، یہاں نہیں کرے گا۔ یہاں کرتا ہے تو خرقِ عادت ہوتی ہے، اور یہ خال ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ خرقِ عادت ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے اہم بات یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا وقت ہے؟ ہمارے نزدیک کوئی وقت ہو گیا نا، ہم نے وقت کے پیمانے، وقت کے ترازو، وقت کو اس کی لمیٹیشن وہ ساری کی ساری ہم نے بیان کی ہوئی ہیں۔ ایک ہماری تاریخ ہے، اس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، وقت گزر رہا ہے۔ پھر آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں عیسوی کے حساب سے، پھر ہم اسے دیکھتے ہیں ہجری کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ کوئی زمانہ ہے اسے ہم قبل مسیح کہتے ہیں۔ ایج ہم نے مختلف دنیا کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ایج آف سٹونز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ صنعتی انقلاب کا دور ہے، یہ زراعت کا دور ہے، یہ بادشاہت کا دور ہے، مختلف ادوار ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی کوئی ممی اگر ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ فلاں دور میں ہے، اس کی تحقیق کر کے کہ یہ اتنی پرانی ہے، یہ سارے اندازے ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے پھر مہینے بنائے ہیں، وہ دیسی بھی ہیں مہینے ہمارے ہاں، انگریزی مہینے بھی ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں جنوری فروری، وہی لوٹ کے دوبارہ آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی مہینے ہیں ہم نے، محرم، صفر وغیرہ، لوٹ کے دوبارہ آتے رہتے ہیں۔ اب یہ مہینوں کا تو تکرار رہتا ہے۔ اس کے بعد دن ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹھیک ہے۔ ساری کی ساری انسانیت سو جائے اور جاگے تو ان کو بھول جائے کہ کون سا دن تھا، تو یہ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے نا۔ ساری انسانیت کسی دن سو جائے اور جب جاگے تو اس کو یاد ہی نہ ہو کہ جس دن سوئے تھے دن کون سا تھا، تو اب کون سا دن ہوگا؟ یہ پھر شروع کریں گے نا کسی دن سے۔ اچھا چلو یار ہفتے سے شروع کر دو۔ اب اگر ان کو یہ بھی بھول جائے کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ جو تھا وہ بھی بھول جائے، تو یہ پھر نئے دن بنائیں گے نا۔ آخر دن بنائیں گے تو کام چلے گا، اور یہ دن بنائیں گے سورج کی گردش کے حساب سے، لیل و نہار کے۔ اس کا مطلب ہے جتنی ایکسرسائز کریں گے یہ اس سورج قمر کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق ہی کریں گے، پھر سے دوبارہ ریورس چلے جائیں گے، پھر سے شروع ہو جائیں گے، اس کے پھر نئے نام رکھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے دنوں کے نام رکھے گئے ہیں، مہینوں کے نام، سالوں کے نام، اور تاریخ کے مختلف جو ایج ہیں، ادوار ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کی سہولت کے لیے ہیں۔ پہلے یہ ہوا، اب یہ ہو رہا ہے، بعد میں یہ ہوگا، لیکن وقت کی حقیقت تو وہیں کھڑی ہے۔ یہ تو سارے ہم نے اپنے حساب سے رکھے ہیں نا۔ تو پھر اس کا الوہی کتابوں نے بھی اسی طرح ہی بیان کیا ہے جیسے کہ ہم سمجھ سکتے تھے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، ماضی، حال اور مستقبل اس کے لیے ایک ہی، ٹھیک ہے۔ خدا کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ماضی کوئی چیز گزر گئی تو اب اس کے لیے ہے حال، تو آئندہ کوئی وقت آئے گا جو اس کے لیے مستقبل کو باہر لائے گا۔ خدا کے لیے ایک ہی وقت ہے، اسی میں ماضی، ہمارا ماضی، اسی میں ہی سب کا حال، اسی میں ہی سب کا مستقبل، لیکن اس کی حقیقت کو بھی خدا ہی سمجھتا ہے، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے ایک ہی وقت میں کھڑی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی چیز گزر جاتی ہے پھر وہ واپس نہیں آتی، اور ہمارے لیے کسی چیز نے آنا ہے وہ ابھی آئی نہیں، تو ہم کہتے ہیں ابھی وہ نہیں آئی تو وہ مستقبل میں کہیں پڑی ہوئی ہے، تو جہاں پڑی ہوئی ہے خدا کے نزدیک کہیں نہیں ہے کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا واپس چلی گئی ہے، اس کے لیے تمام زمانے اور تمام آنے والی چیزیں ایک ہی وقت میں ہیں، چنانچہ ان سب کے ساتھ لحظتاً اس کا امر کن جڑا ہوا ہے، لیکن وہ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں منصہ شہود پر ترتیب کے ساتھ، اور وہ ترتیب ہی وقت ہے۔ تو اس لیے فلاسفہ کا ایک موضوع وقت ہے، میں نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر بڑی مشکل مغز ماری بھی ہوئی ہے، بڑی بڑی مشکل اصطلاحات بھی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، تو ہاکنگ نے یہ ایک ترجمہ بھی ان کا اسٹیفن ہاکنگ کا ہوا ہے وقت کی تاریخ پر بھی، اسی طرح اور لوگوں نے بھی، امام غزالی نے بھی وقت پہ لکھا ہے، رشد نے بھی، ابن طفیل نے، سب نے لکھا، تو وقت کے بارے میں اتنی چیز جان لیجیے۔ دوسری جو اہم نصیحت ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ وقت کیمیا ہے، ہمارے لیے جو گزر جائے گا پھر لوٹ کے نہیں آئے گا، جو گزر گیا بس وہ گیا، اس کے بعد نیا ہی آئے گا۔ یہ جو باتیں ہماری ہو رہی ہیں وقت کے بارے میں کہ جو گزر گیا پھر نہیں آئے گا، یہ بھی وقت ہو گیا ہے، یعنی یہ بھی گزر گیا ہے، اب ہم گزریں یا نہ گزریں وقت تو گزر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ وقت کھڑا ہے، ہم گزرے ہی جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت کے اندر جو کچھ ہے وہ گزرا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ شاید وقت گزر رہا ہے، ہم کھڑے ہیں، ہم گزر رہے ہیں یا وقت گزر رہا ہے؟ بہرحال اس کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔